العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی بیع فضل الماء، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو فضل ماء یعنی اضافی پانی کی بیع کے سلسلے میں آئی ہیں۔ اضافی پانی، ضرورت سے فاضل۔ مسئلہ اس باب میں یہ ہے کہ آدمی پانی بیچ سکتا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی، آگ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو روکنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کسی کو روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر اضافی پانی ہے آپ کے پاس تو پانی کو آپ روک نہیں سکتے، کسی کو منع نہیں کر سکتے، لیکن اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے کہ آپ کی پرسنل اپنی نجی زمین ہے، اور نجی زمین میں آپ نے تالاب کھودا، اپنے طور سے تالاب کھودا اور اس میں پانی جمع کیا۔ تو اب ایسی نجی زمین میں، اپنی مخصوص زمین میں تالاب کھودا، کنواں کھودا، اس میں پانی ہے، اگرچہ اضافی ہو، تب بھی آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، جائز ہے۔ اور ایک وہ تالاب یا وہ زمین ہے جو تمام لوگوں کے استفادے کے لیے عام ہوتی ہے۔ مثلا سرکاری زمین ہے کہ جس میں تمام لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے کا حق حاصل ہے، تو ایسی جگہ میں اگر پانی ہے اور پھر آپ اس پانی کو دوسرے سے روکتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس باب میں پانی، اضافی پانی کو روکنے کی جو ممانعت ثابت ہوتی ہے، اس سے یہی والی صورت مراد ہے۔ اور پہلی والی صورت اس سے مراد نہیں ہے جو ہم نے مخصوص نجی زمین اور تالاب وغیرہ کے پانی کی جو ذکر کی، اس سے روکا بھی جا سکتا ہے اور اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے۔ باب ما جاء فی بیع فضل الماء، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو پانی کی، اضافی پانی کے بیع کی سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے۔ حدثنا داؤد بن عبد الرحمن العطار، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی داؤد ابن عبد الرحمن عطار نے، عن عمرو ابن دینار، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن دینار سے، عن ابی المنہال، وہ روایت کرتے ہیں ابو المنہال سے، عن ایاس ابن عبد المزنی، وہ روایت کرتے ہیں ایاس ابن عبد المزنی سے، قال، انہوں نے کہا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الماء، انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پانی کی بیع سے منع فرمایا. یہاں پر مراد پانی کی بیع سے وہی والا پانی ہے جو مخصوص ہو، وہ مخصوص نہ ہو، عام ہو جو. وفی الباب عن جابر، اس باب میں حضرت جابر سے روایت ہے، بحیثہ سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے اپنے والد سے، کرتی ہیں اپنے والد سے. وہ ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عائشہ سے روایت ہے، وہ انس، اور حضرت انس حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے. حدیث و ایاس، یہ جو حدیث ایاس جو یہاں پر امام ترمذی نے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، اسی پر اکثر اہل علم کے نزدیک عمل ہے. انہم کرہوا بیع الماء، انہوں نے پانی کی بیع کو مکروہ قرار دیا اکثر علماء نے، لیکن صورتیں میں نے بتا دی ہیں. وہو قول ابن المبارک، یہی قول ہے ابن مبارک کا، حضرت امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق کا. وقد رخص بعض اہل العلم فی بیع الماء منہم الحسن البصری، اور بعض اہل علم نے پانی کی بیع کو جائز قرار دیا، رخصت دی، اس میں جواز میں رخصت دی. ان حضرات جو کہ رخصت کے قائل ہیں ان میں سے حسن بصری ہے. حسن بصری نے رخصت کا قول کیا، تو جب دو صورتیں ہو گئی تو یہ بھی ممکن ہے جنہوں نے منع کیا انہوں نے اس صورت سے منع کیا، اور جنہوں نے اجازت دی انہوں نے دوسری صورت کی اجازت دی. حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن ابی الزناد، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمنع فضل الماء، اضافی پانی کو روکا نہیں جائے گا، لیمنع بہ الکلا، تاکہ اس کے ذریعے سے گھاس کو ممنوع اور محفوظ کر لیا جائے. کیا مطلب؟ شاہی چراگاہیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں، ان شاہی چراگاہوں میں ہر آدمی کو اپنے جانور چرانے کی اجازت ہوتی تھی. وہی کہ عام، جیسے میں نے کہا حکومتی زمین ہے، عام زمین ہے جس میں ہر ایک کو استفادہ کرنے کی اجازت ہے، اپنے جانوروں کو چرانے کی اجازت ہے. اب ایسی صورت میں کوئی آدمی ایسا کرے کہ وہ ایسا حیلہ بنائے کہ جس سے گھاس کو کہے کہ میں یہ والی گھاس میں دوسرے لوگوں کو نہیں چرانے دوں گا، ایسی صورت ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے اس نے حیلہ یہ قائم کیا کہ اس کے گھاس کے اندر ادھر ادھر گھاس ہو، اور اندر سائڈ میں اس نے اپنا کوئی گڈھا وغیرہ کھود کے اس میں پانی محفوظ کر لیا اپنی ضرورت کا. اب لوگوں کا مطلب مقصود اس کا کیا ہے؟ تاکہ دوسرے لوگ اپنی جانوروں کو گھاس نہ چرائیں. اس نے کہا کہ اس پانی تک آنے کی اجازت نہیں ہے، اپنا نجی بنا لیا، مخصوص بنایا اسے. تو پانی تک مخصوص، دیکھیے کہہ رہا ہے کہ پانی تک نہیں پہنچنے کی اجازت نہیں. جب لوگ پانی تک نہیں جائیں گے تو گھاس تک بھی نہیں پہنچیں گے، کیونکہ گھاس بھی محفوظ ہو جائے گی پھر. تو ایسے حیلہ سازی کرنا عام طور سے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اسلام سے قبل ایسی حیلہ سازیاں ہوتی تھیں. حدیث پاک میں ایسی حیلہ سازیوں سے منع فرما دیا گیا، اور اس میں حدیث پاک میں یہی فرمایا گیا، لا یمنع فضل الماء، پانی اضافی پانی کو محفوظ نہ کیا جائے، اس سے نہ روکا جائے، لیمنع بہ الکلا، تاکہ اس کے ذریعے سے گھاس سے روک دیا جائے، ایسی حیلہ سازیاں نہ کی جائے. ھذا حدیث حسن صحیح.
باب ما جاء فی کراہیت عصب الفحل، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو عصب فحل، فحل کہتے ہیں سانڈ، جانوروں میں نر جانور جو ہوتے ہیں جن کو عام طور سے مادہ کے ساتھ جفتی کرنے کے لیے پالا جاتا ہے یا چھوڑا جاتا ہے، تو ایسے جانوروں کو، نر جانوروں کو فحل کہتے ہیں، جمع فحول، اور عصب کہتے ہیں جفتی کرنے پر نر اور مادہ کا، ایسے کیا بتایا تھا میں نے، سانڈ ہے، سانڈ کا مادہ کے ساتھ جفتی کرنے پر کرایہ لینا، یہ عصب کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ عصب۔ اب باب کا مطلب ہے باب ما جاء فی کراہیت عصب الفحل، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ سانڈ کی جفتی کا کرایہ لینا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، مکروہ تحریمی۔ سانڈ یا کوئی بھی ایسا نر جانور پالا آپ کا اپنا ہے، کسی مادہ کے ساتھ جفتی کرانا جس سے استقرار حمل ہو، اس جفتی کرانے پر کرایہ لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے جفتی کرانے پر کرایہ لینا ناجائز ہے، تمام ائمہ اس کے قائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، جفتی کرانے پر سانڈ سے جفتی ہوئی، کیا یہ ضروری ہے کہ اس سے استقرار حمل ہو ہی جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور وہ جفتی کرانے مطلب استقرار حمل کی وجہ سے ہی یہ فعل انجام دیا جاتا ہے، لہذا استقرار حمل یقینی امر نہیں ہے، وہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہے، اس کی بنا پر اس کا کرایہ لینا جفتی کا یہ جائز نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ امام ترمذی جو حدیث ذکر کریں گے اس میں ایک روایت سے یہ معلوم ہوگا کہ صحابی رسول کرایہ تو نہیں لے رہے تھے اس کا، لیکن اگر کوئی شخص اپنے طور سے بطور انعام یا اس طور پر کہ سانڈ بھی کچھ کھانا کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، اس بنا پر کچھ پیسے سانڈ کے مالک کو بطور اکرام، بطور انعام، کھل چارہ وغیرہ کے لیے دے دیتا ہے، تو کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو لے سکتے ہو، اس کی اجازت دی تھی، کیونکہ یہ کرایہ اس کا اجرت ہی اس کی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو استقرار امر مخفی ہے، لہذا اس کا اجارہ یہ اجارہ فاسدہ ہوگا، اور یہاں پر بطور اکرام ہے تو اس کے لینے میں حرج نہیں ہے۔ یہاں پر اس باب میں جفتی کا کرایہ لینا وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہاں پر اجارہ فاسدہ ہے۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت عصب الفحل، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو سانڈ کے جفتی کرنے کے کرائے کی حرمت کے سلسلے میں آئی ہے۔ حدثنا احمد بن منی، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے اور ابو عمار نے، قالا دونوں نے کہا، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن علیہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن حکم نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، عن ابن عمر وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن
عمر سے قال، انہوں نے کہا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نر جانور کی جفتی کے کرائے سے منع فرما دیا ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت انس اور ابو سعید سے روایت ہے۔ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو ہم نے یہاں پر ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، اسی پر بعض اہل علم کے نزدیک عمل ہے۔ وقد رخص قوم فی قبول الکرامت علی ذلک، اور ایک قوم نے کرامت کے قبول کرنے میں اس پر رخصت دی ہے، یعنی بطور اعزاز، بطور انعام، بطور کرامت، اگر کسی نے کچھ دیا تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا عبدۃ بن عبداللہ، اب ایسی ہی روایت ذکر کریں گے امام ترمذی جس سے یہی بات ثابت ہوگی۔ ہم سے حدیث بیان کی عبدہ ابن عبداللہ الخزاعی نے، بصری نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن آدم نے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن حمید رؤاسی سے، عن ہشام ابن عروہ، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن محمد ابن ابراہیم التیمی، محمد ابن ابراہیم التیمی سے، عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رجلا من کلاب، قبیلہ کلاب سے ایک آدمی، قبیلہ کلاب سے ایک آدمی نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عصب فحل کے بارے میں سوال کیا۔ عصب فحل کا معنی بتا چکے ہیں۔ فنہاہ، تو سرکار نے اسے منع فرمایا۔ فقال یا رسول اللہ انا نطرق الفحل فنکرم، یا رسول اللہ ہم مادہ نر سانڈ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جفتی کا کام ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، فنکرم، تو اس جفتی کا عوض نہیں بلکہ ہم کو انعام دے دیا جاتا ہے، ہم کو انعام دے دیا جاتا ہے۔ فرخص له فی الکرامہ، تو سرکار نے اس انعام کے سلسلے میں ان کو رخصت دی۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث ابراہیم ابن حمید، ہم اس کو نہیں جانتے مگر ابراہیم ابن حمید کی حدیث سے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے۔